ایک تو جب آپ سبق سنانے لگتے ہیں تو بعض صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں، بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں، بعض دونوں چیزیں پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے جو خلاصہ ہے، مجھے جو تھوڑا بہت علم ہے اس کے مطابق، ویسے اس میں آراء مختلف ہیں کہ تعوذ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، تو اعوذ تو پڑھ کے شروع کرنا چاہیے لازمی طور پر۔ معاملہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے اس کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہاں ہم اعوذ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور وہاں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن جہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں وہاں پر اگر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو صرف اعوذ پڑھ کے سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ بسم اللہ اگر ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہوتی تو پھر سورہ توبہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی اور وہاں پر بھی پڑھ لی جاتی، کیونکہ بسم اللہ وہیں پر لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں جہاں پر نازل ہوئی اور وہیں پر پڑھی جاتی ہے جہاں پر نازل ہوئی، لہٰذا آپ ایک جیسے تلاوت والا کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں، قرآن پاک کھولنے لگے ہیں، تو ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کام شروع کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، لیکن تلاوت کے آغاز میں اگر تو درمیان میں ہے تو صرف تعوذ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اگر بسم اللہ ہے تو پھر تعوذ اور بسم اللہ دونوں چیزیں پڑھ کے شروع کریں۔ یہ میرے علم میں ہے جو میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کا پابند میں نہیں کرتا کسی کو، بتایا صرف اس لیے نالج کے لیے، کیونکہ دوسری رائے بھی موجود ہے، علماء جو ہیں وہ بعض اس کو بھی جائز اور مناسب سمجھتے ہیں، جہاں سے بھی شروع کیا جائے اعوذ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لی جائے، کیونکہ علماء کی وہ رائے بھی ہے، جو اس پہ عمل کرے تو حرج کوئی نہیں، لیکن صرف علم کے لیے میں نے عرض کیا۔ تو آیت نمبر 6 تک ہم پڑھ چکے تھے، تو 7ویں آیت مبارکہ جو ہے بہت اہم، یہ اس کے دو حصے ہیں، 3 حصے بنتے ہیں اس کے۔ اللہ اکبر، یعنی کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ہر نماز میں، اور اس مالک سے بات چیت چل رہی ہے، اور ہم نے مالک سے استدعا کی ہے پچھلی آیت میں کہ یا اللہ اہدنا، چلا ہمیں صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا، اس کی مزید وضاحت ہے کہ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ اس صراط میں اور پچھلے الصراط میں فرق صرف الف لام کا ہے، تو الف لام کے ساتھ جو کوئی بھی نکرہ جو ہوتا ہے، یعنی عام جو لفظ ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، تو یہ نکرہ ہے صراط، یہاں پر پیچھے جو صراط آیا تھا وہ معرفہ تھا، تو الصراط المستقیم کی وجہ سے وہ جو خاص راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس لیے وہاں پر الف لام آیا، اور یہاں پر جو ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا تو نکرہ آیا ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، الذین جمع ہے الذی کی، یہ الفاظ بھی بار بار قرآن پاک میں آنے ہیں، ان کو پہچانے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی، الذی وہ ایک شخص جو، یا وہ جو، لیکن وہ جو سے مراد ایک مذکر ہوتا ہے، الذی وہ ایک مذکر جو، اور اس کی جمع ہے الذین، یعنی وہ سب مذکر لوگ جو، وہ سب مذکر لوگ جو، تو صراط راستہ الذین، یعنی وہ لوگ جو، مطلب کیا ہوا کہ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیے تو نے، انعمت انعام کیے تو نے، علیہم، علیہ علا مانا اوپر ہوتا ہے، علا پر یا اوپر، ہم وہ سب، یہ ہم جمع ہے ہوا کی، ہوا جیسے انگلش میں ہی ہے، ہی وہ ایک مرد، ہوا عربی میں ہے وہ ایک مرد، یہ ہوا کی جمع جو ہے ہم، یہاں پر وہ ہم کے زیر کے ساتھ ہے، یہ کبھی ہم پیش کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہوا کی جمع ہے، یعنی وہ سب، علیہم اوپر ان کے، انعمتا انعام کیے تو نے، علیہم اوپر ان کے، یا اوپر جن کے، جن کے ہم کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اردو محاورے میں بات سیدھی کبھی ہوگی کہ راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم انعام کیے تو نے جن پر، علا پر، ہم جو لوگ یا جن، تو علیہم جن پر، تو
یعنی یا اللہ سیدھا راستہ پہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعامات ہوئے. جن پر انعامات ہوئے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے. غالباً سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ایسے عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے اجر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں مقام کے اعتبار سے، اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعامات کیے. اور کن پر انعامات کیے؟ النبیین، نبیوں پر، الصدیقین، صدیقوں پر، والشہداء، اور شہیدوں پر، والصالحین، اور نیک لوگوں پر. یعنی انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ جب ہم اللہ سے راستہ مانگیں سیدھا تو مانگیں گے اعلیٰ ان کا راستہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے. وہ جو انعام یافتہ لوگ تھے تیرے، ان کے راستے پر یا اللہ ہمیں چلا. تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیے تو نے، علیہم، اوپر جن کے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ اوپر، ہم جن کے، یا جن پر. اردو محاورے میں ہم دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیے تو نے جن پر. غیر المغضوب، غیر بغیر، جو اردو میں ہم بغیر استعمال کرتے ہیں، اور غیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں ثابتے کے طور پر. تو غیر، بغیر یا علاوہ، غیر، علاوہ یا بغیر. المغضوب، مغضوب مفعول کے وزن پر ہے، غضب سے. غضب غصہ، مغضوب جس پر غصہ کیا گیا. علیہم، علا اوپر، ہم جن کے. غیر المغضوب علیہم، یعنی غیر کا تو علاوہ ہو گیا، علاوہ یا سوائے. مغضوب علیہم، غضب ہوا جن پر، یا غضب کیا گیا اوپر جن کے. غضب ہوا جن پر یا غضب کیا گیا جن پر. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرے انعامات ہوئے، ان کے راستے پر نہ چلانا، علاوہ ان لوگوں کے، سوا ان لوگوں کے. یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا. کون لوگ تھے جن پر غضب کیا گیا؟ مفسرین جو ہیں وہ مغضوب علیہم سے مراد یہود کو لیتے ہیں، کہ یہود جو تھے بنی اسرائیل کی بہت ساری اقوام، ان پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب آئے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اور جرم کیا تھا ان کا؟ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی اور رسول ہدایت لے کر آتے تو اس کو مانتے نہیں تھے. جب انہوں نے اس ہدایت کو ٹھکرایا، اس کا انکار کیا، تو اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی. کسی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کے مار دیا، ختم کر دیا. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور نیچے سے زمین سے اٹھا کے بستی کو الٹا کر کے مارا. کسی کو زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. کسی کو تیز ہوا سے اس طرح سے مارا کہ وہ اڑ اڑ کے لگے ایک دوسرے کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اور دیواروں کے اندر، اس طرح سے وہ مرے. تو مختلف طرح کے غضب ہوئے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ایک تو سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرے انعامات ہوں، اور کوئی ایسی روش، کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا رویہ جو مغضوب علیہم کا رویہ ہے، یا اللہ اس پہ نہ چلا. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ بس مجھے سیدھے راستے پر چلا دے اور بات ختم. نہیں، پوری تفصیل کے ساتھ کائنات کے مالک کو گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا جو سیدھا راستہ ہے نا اس پہ چلانا ہے. اور وہ جو مغضوب علیہم کے رویے اور ان کی جو روش تھی، ان کا جو راستہ تھا، کہ اللہ اس پہ نہ چلانا، کبھی بھی اس کے ایسے راستے پر مجھے نہ لے کے جانا. وَلَضَّالِّينَ، با اور لا نہیں،
الضالین جمع ہے الضالون کی. الضال گمراہ، راستے سے بھٹکا ہوا. ضال الضالین گمراہ لوگ، جمع ہے گمراہ کی. الضالین اور نہ گمراہوں کی، یعنی غیر المغضوب علیہم. اب غیر کا معنی کیا کریں گے؟ نہ راہ ان لوگوں کی، علاوہ ان لوگوں کے سے مراد ہماری کیا ہے اردو محاورے میں؟ غیر، نہ راہ ان لوگوں کی. مغضوب علیہم غضب کیا گیا جن پر یا غضب ہوا جن پر. والضالین اور نہ گمراہوں. گمراہوں سے موالات مفسرین نے عیسائی لیے، لیکن اگر ہم اس کو اور گہرائی کے ساتھ لغوی طور پر دیکھیں تو ایک تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے طرز عمل قرآن میں بیان ہو گئے کہ ان کا یہ طرز عمل تھا اور اس طرز عمل پر ان پر غضب ہوا. تو جو غضب یافتہ قومیں تھیں، یا اللہ ان کے راستے اور ان کے طریقے پر بھی ہمیں نہ چلنے کی توفیق دینا، ہمیں اس سے بچا لینا. دوسری بات کہ کچھ ایسی قومیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو گمراہ ہیں لیکن ان پر ابھی غضب نہیں ہوا، عذاب نہیں آیا. آج ہمارے دور میں بھی وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں کہ ہیں وہ بھٹکے ہوئے راستے سے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، لیکن غضب بھی ان پر نہیں ہوا. تو اب ہم نے یہ بھی مانگ لیا کہ سیدھے راستے پر چلانا ہے انعام یافتہ لوگوں کا، یہ بھی گزارش کر لی کہ یا اللہ غضب یافتہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. پھر تیسری گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے جن پر غضب تو نہیں ہوا، وہ کسی عذاب کا شکار تو نہیں ہوئے، لیکن ہیں غلط راستے پر، تو یا اللہ اس گمراہی والے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا. اس طرح سے وضاحت کے ساتھ منتیں کر کے مالک کے سامنے اپنے دل سے عاجزی کے ساتھ اس سے گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھٹکا نہ دینا، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. راستہ ان لوگوں کا انعام کیے تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ راہ ان لوگوں کی کہ غضب ہوا جن پر، والضالین اور نہ گمراہوں کی. آمین قبول فرما. آمین کا کیا معنی ہے؟ قبول فرما. یا اللہ میری یہ عاجزی، میری یہ دعا قبول فرما. اب یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے ناموں کے حوالے سے تو میں نے اس پہلے بھی گزارش کی تھی. اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نماز کا بڑا اہم رکن ہے. اس کو یہ ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا. اور یہ جو ہے سورۃ المبارکہ یعنی رقیہ بھی ہے، دم کی صورت بھی ہے، یہ زہر کا علاج بھی ہے. یہ ساری ہم نے اسماء میں اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھ لی تھی. لیکن جو خاص اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے اس نماز میں یہ ام الکتاب نہیں پڑھی، یعنی جو قرآن کی ماں ہے، کتاب کی ماں سورۃ الفاتحہ، یہ نہیں پڑھی، فہی خداج، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے. چوتھی دفعہ فرمایا غیر و تمام، وہ مکمل نہیں ہے، یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو کیونکہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لازمی پڑھنا ہے. جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے وہ سوال وہی جو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو خاموشی سے سنو. اسی پر جو ان کے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو موجود تھے، جن کو وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، اس کو پھر اپنے دل میں پڑھنا. یعنی امام جب قرات کرے گا تو دل میں پڑھنا ہے. اس سے اگلے الفاظ جو اسی روایت کے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انہوں نے پھر اہمیت بیان کی کہ
یعنی جب اس نے یہ بھی کہا، سوال کیا کہ امام کے پیچھے جب ہم ہوں تو پھر کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا خاموشی سے اس کو پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، آواز سے نہیں پڑھا جائے گا لیکن دل میں اس کو پڑھا جائے گا. اور پڑھنے کی وجہ آگے بیان کرنے کے لیے انہوں نے اہمیت بیان کی کہ اللہ کے رسول کو میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ جو ہیں اگلے وہ ذہن سے نکل گئے. میں دوسری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں جو کہ اہمیت کے حوالے سے پھر اس کو اگر یہ ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو مکمل کرتا ہوں. دوسری روایت میں بھی یہ جو اچھا وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد آ گئی کہ وہی بات ہے اور یہی وہی حدیث کا میں تسلسل آگے چل رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. یعنی اس حدیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کا نام نماز بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نماز فرمایا. کس طرح سے؟ یعنی اس حدیث کی جو ہم پوری وضاحت سنتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز قرار دے دیا کہ یہی اصل نماز ہے. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. پھر اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں نے آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جب یہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجد علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے. کیا مطلب کہ ایاک نعبد میرا حصہ ہے، ہمیں بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری صرف بندگی کرتے ہیں، یہاں تک سارا حصہ اللہ تعالیٰ کا تھا. آگے اب بندے نے مانگنا شروع کر دیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. پہلے وہ بندہ اللہ کی تعریفیں کر رہا تھا، ایاک نعبد تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اللہ کی بزرگی بیان کی. پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اب مانگنا شروع کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. اب اس کے بعد یہ جو کچھ ہے وہ میرے بندے کا ہے، وہ سب میرا بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے اور لہذا میں نے اپنے بندے کو دیا جو کچھ وہ اس نے مانگا ہے. اب وہ کیا مانگتا ہے وہ سارا کچھ یہ بندے کا حصہ آگے سارا ہے. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعامات ہوئے، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا یا جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی، یعنی گناہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا. یہ سارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے. یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان، اور تقسیم جو بتائی ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی بتائی کہ آدھی سورہ فاتحہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہے، باقی آدھی میرے بندے کی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اصل نماز کی روح سورۃ الفاتحہ ہے. ایک تو اس حوالے سے اس کی اہمیت جو تھی وہ سمجھنی بڑی ضروری تھی. دوسری بات جو ہے وَلَضَّالِّينَ کے بعد جو آمین کا کہنا ہے، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، جس میں نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا،
جب امام آمین کہتا ہے نا تم آمین کہا کرو. ایک روایت میں ہے کہ جب امام جو ہے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم الضالین قولوا آمین، تم آمین کہو. مختلف الفاظ ہیں، صحیح روایات ہیں بخاری اور مسلم شریف کی اور مسلم شریف کی، اور بات صرف بخاری شریف کی. ساری روایات کو ملا کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آمین کہنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ساتھ فرمایا کہ مقوافہ کا تعمینہ تعمین الملائکہ تھی، یعنی جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام آمین کہتا ہے اس وقت مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں اختلاف ہے نا آمین کے حوالے سے، بعض چیزیں ہم تعصب کی وجہ سے اس میں مبالغہ کر جاتے ہیں. اختلاف صرف اس بات میں ہے، فقہ حنفی میں اور حدیث شریف کے مطابق جو اختلاف ہے وہ صرف اس میں ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہی جائے گی، دل میں کہی جائے گی. اور جو حدیث شریف کے مطابق جو موقف اختیار کرتے ہیں جس میں ان کے جو احادیث اور صحابہ کے آثار میں، ایک تو امام ابن کثیر نے بتایا کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی صحابہ کی آمین سے، جو اب بھی مسجد نبوی بھی بیت اللہ شریف بھی اب بھی گونجتے ہیں. دوسری بات، ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رضوان کے بعد آمین فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین دوسری سب تک سنائی دیتی تھی. تو یوں کیونکہ یہ ایک مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہنے میں. ہمارے ہاں تعصب کی وجہ سے بعض بھائیوں نے سمجھ لیا کہ شاید کہنا ہی منع ہے اور کہنی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو صرف اونچی آواز سے کہنے میں اور آہستہ کہنے میں ہے. لیکن دعائیں آپ نے دیکھی ہیں کہ یہ دعا آمین کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے دعا اپنی ضائع کر دی. اس لیے آمین ضرور کہی جائے. باقی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اونچی آواز سے کہنے میں تو دل میں کہہ لے، لیکن کہے ضرور، اس سے معروف نہ رہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اس حوالے سے اہم گزارشات تھی جو ضروری تھی. آج جو سبق پڑھا ہے میں اس الفاظ کو دہراتا ہوں. تمام احباب پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر نظر بھی رکھیں، ان کے نیچے انگلی بھی رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیے تو نے، علیہم، جن پر، غیر المغضوب، نارا غیر، نارا ان لوگوں کے، المغضوب، غضب ہوا، علیہم، جن پر، ولضالین، ولا اور نہ، ضالین، گمراہوں کی، ولضالین، اور نہ گمراہوں کی. آمین قبول فرما. ان الفاظ کو کم از کم 3 دفعہ دہرا لیجیے، اس کے بعد جا سکتے ہیں.